فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر محسوس کیا، کن میں؟ بنی اسرائیل میں، تو کہا کون ہے اللہ کی راہ میں میرے مددگار؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو دین کی اشاعت کی فکر ہوئی، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہود اور ان کے علماء دلائل کے میدان میں مات کھا چکے ہیں اور ان کے لیے سازشیں تیار کر رہے ہیں، تو انہیں فکر تھی کہ دین کی تبلیغ کا کام نہیں رکنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے اپنے پیروکاروں سے پوچھا کہ کون ہے جو اس سلسلے میں میری مدد کرے. تو قوم کے اکثر لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا، لیکن چند لوگوں کو ایمان لانے کی اور آپ کی مدد کرنے کی اللہ نے توفیق دے دی. وہ ایمان لائے اور پوری محنت اور کوشش کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے رہے تبلیغ کے کام میں. یہی وہ لوگ تھے جو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے خاص الخاص جانثار مددگار یعنی حواری کہلائے. اور حواری کا لفظ جو ہے وہ حور سے ہے، حور کہتے ہیں سفیدی کو، حور کا لفظ بھی اسی سے ہے، سفید عورت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت کے لیے مددگار طلب کیے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعوت کے کام میں انسان اپنے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرے، انصار اللہ بننے کی دعوت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ آپ ہجرت سے قبل موسم حج میں فرمایا کرتے تھے کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے، کون ہے جو میری نصرت کرے تاکہ میں اپنے رب کی رسالت پہنچا دوں، کیونکہ قریش نے کلام باری تعالیٰ کی تبلیغ سے مجھے روک دیا ہے. حتیٰ کہ انصار نے آپ کو پا لیا جنہوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کی نصرت و مدد کی. پھر جب آپ نے ان کی طرف ہجرت فرمائی تو انہوں نے آپ کی غمخواری کی اور ہر سیاہ و سرخ کے مقابلے میں آپ کی مدد کی. تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہترین جانثار انصار عطا فرمائے. ان کا تو نام بھی انصار ہے. پھر اسی طرح حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے اور کہتے تھے سنو کوئی مجھے اپنی قوم کی طرف لے جائے، کیونکہ قریش نے دائرہ تنگ کر دیا تھا. بلا شبہ قریش نے مجھے اپنے رب کا کلام پہنچانے سے روک دیا ہے. تو بہرحال ہر نبی کے لیے اللہ نے ایسے مددگار پیدا کیے. ان میں سے کچھ ان کے امت میں سے حواری ہوتے، ساتھی ہوتے جو ان کی سنت پر عمل کرتے، ان کے حکم کی اتباع کرتے، لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ ان کے جانشین نالائق لوگ بن جاتے اور خود عمل نہیں کرتے تھے اور ایسے کام کرتے تھے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا. یہ مفہوم ہے صحیح مسلم کی روایت کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت ہوئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری کون تھے؟ زبیر بن عوام. آپ نے فرمایا بے شک ہر نبی کا ایک حواری یعنی مخلص ساتھی. حواری سفیدی سے نکلا ہے، یعنی جن کے دل سفید ہوں. سیاہ دل والے وہ ہوتے ہیں نا جو مخلص نہ ہو، تو سفید دل والے یعنی جن کا تزکیہ ہو چکا ہو اور جو بالکل خلوص کے ساتھ آپ کے مددگار ہوں. پھر انہوں نے دعا کی ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، سو تو ہمیں بھی گواہوں کے ساتھ لکھ لے. فاکتبنا مع الشاہدین. اور یہ شاہدین کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہیں. تو ان کی خواہش کیا تھی کہ ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب ہو. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. یہاں یہود کے مکر کی بات کی جا رہی ہے کہ یہود کے علماء نے اس وقت کے بادشاہ کو بہکایا حضرت عیسیٰ کے خلاف کہ یہ شخص ملحد ہے، تورات کے احکام کو بدلنا چاہتا ہے، اور ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے. تو بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کچھ آدمی مقرر کیے. انہوں نے ایک مکان کے اندر سیدنا عیسیٰ کا محاصرہ کر لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا لینے والا ہوں
اور تجھے اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، اور قیامت کے دن تک جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں کفر کرنے والوں پر فوقیت دینے والا ہوں، پھر تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے، تو میں تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ جب حالات بہت خراب ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بتا دیا، یا عیسیٰ انی متوفی کا، کہ میں تجھے پورا لینے والا ہوں۔ یہ متوفی کا لفظ جو ہے یہ واو فا یا سے ہے، وفا یفی بھی ہوتا ہے، اوفا یوفی بھی ہوتا ہے، وفا یوفی بھی ہوتا ہے، توفا یا توفا بھی ہوتا ہے، اور اسی سے یہ متوفی کا ہے۔ وفا یوفی کا مطلب ہوتا ہے پورا دینا، اور توفا یا توفی کا مطلب ہوتا ہے پورا لینا۔ تو یہاں پر پورا لینے سے مراد ان کے جسم، روح، سب کچھ لے لینا، کہ میں تجھے پورا اٹھا لوں گا۔ ورافعک الیہ، یعنی تمہاری روح اور جسم سمیت تمہیں آسمانوں پر بلند کرنے والا ہوں، اٹھانے والا ہوں۔ ومطہرک من الذین کفروا، اور ان لوگوں کے الزامات سے پاک کر دینے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ اور اسی طرح قرآن کے ذریعے اور آپ کے کلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع ہوا، ان کو پاک قرار دیا گیا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان لوگوں کو جو آپ کی پیروی کریں گے قیامت تک ان لوگوں سے اوپر رکھوں گا جو آپ کا انکار کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اول تابع جو تھے وہ نصارہ تھے، اور ان کے بعد پھر مسلمان ہیں، تو یہ ہمیشہ غالب رہے، کبھی دلائل کے اعتبار سے اور کبھی میدان جنگ میں۔ اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان سے مراد صرف نصارہ بھی ہو سکتے ہیں، مطلب یہ تھا کہ یہود جو مسیح علیہ السلام کے منکر ہیں، نصارہ ان پر ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اور یہ بھی مراد ہے کہ قیامت کے قریب جب مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے دوبارہ، تو ان کے پیروکار مسلمان سب کفار پر غالب آ جائیں گے۔ اور اس آیت میں اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کی طرف بھی۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ سنن ابی داؤد میں آتا ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سفید مینار کے پاس دمشق کی مشرق کی جانب اتریں گے، یعنی سیریا میں، اور دجال کو باب لد پر پائیں گے اور وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا اور وہ سفید مینار پر دمشق کی مشرق کی جانب اتریں گے۔ وہ 2 زرد کپڑے پہنے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوں گے۔ پھر اسی طرح ان کے حلیے کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم انہیں دیکھو گے تو ان کو پہچان جاؤ گے کہ درمیانی قامت والے ہیں، ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو، حالانکہ نمی نہیں ہوگی، یعنی وہ لگے گا ایسے جیسے کوئی نہانے کے بعد نکلتا ہے نا، یعنی صاف ستھرے آئیں گے۔ پھر اسی طرح نبوت کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کی ایک قرابت بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء اللاتی بھائیوں کی طرح ہیں، جن کا باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں، یعنی دین ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں، اور میں تمام لوگوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ آپ کی آمد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، ان قریب وہ زمین پر نزول فرمائیں گے۔ کتنی واضح بات ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ وَإِنَّهُ نَازِلٌ، کہ وہ نازل ہونے والے ہیں۔ تو ان ساری احادیث کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو عیسیٰ ابن مریم کے زمانے کو پائے وہ ان کو میری طرف سے سلام کرے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دوبارہ، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مثالی امن قائم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے، ان کے زمانے میں اللہ اسلام کے علاوہ تمام ادیان کو مٹا دے گا، اور انہی کے زمانے میں مسیح دجال کو ہلاک کروائے گا، اور روئے زمین پر امن و امان قائم ہو جائے گا، حتیٰ کہ سانپ اونٹ کے ساتھ چیتے، گائے کے ساتھ بھیڑیے، بکریوں کے ساتھ ایک گھاٹ سے سیراب ہوں گے، بچے سانپوں سے کھیلتے ہوں گے اور سانپ انہیں نقصان نہیں دیں گے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زمین پر رہ کر فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی۔ اسی طرح
صحیح بخاری میں آتا ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم میں ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے نہ ہو. وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ قبول نہیں کریں گے، کہ سب مسلمان ہو جائیں گے. مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی قبول نہیں کرے گا. بہت عاجز انسان کی طرح ہوں گے. سلسلہ صحیحہ میں آتا ہے جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو مسلمانوں کے امیر مہدی انہیں کہیں گے آئیں ہمیں نماز پڑھائیں. وہ کہیں گے نہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے امیر ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عزت رکھی ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمدی کی روایت ہے، میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ آگ سے آزاد کر دے گا. ایک وہ جو ہند سے جہاد کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہوگی اور نماز جنازہ بھی ہوگی کہ وہ 40 سال زمین پر رہیں گے، ان کی وفات ہوگی اور پھر ان کا جنازہ پڑھا جائے گا.